آغاز کر رہے ہیں، ہم لائف کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہے اس پروردگار کے نام کہ جس کے کن کہنے سے موجودہ تمام چیزوں کا وجود عمل میں آیا۔ درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی اہل پاک، آپ کے جان نثار انصار اور اصحاب پر، تمام خلفۂ راشدین اہل بیت اطہار پر، جنہاں کا پاکستان فاؤنڈیشن کی جانب حیدرآباد باب کے جانب سے اقرا کی خصوصی نشریات، میں آپ کا میزبان حافظ محمد سفیان خلجی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہمارے ساتھ مہمان، خصوصی مہمان حافظ ابو دجانہ شیخ، جنہاں کا پاکستان حیدرآباد باب کی جانب سے تمام ہی ٹیم ممبران کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کا ہمارا موضوع اقرا کے حوالے سے ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ اقرا کے حوالے سے ہے، اور اس کے اندر ہم موضوع ہمارا رکھا گیا ہے جہاد باللسان۔ میں حضرت کا شکریہ ادا کروں گا، اور انشاءاللہ ہم موضوع کا بھی آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، کیسے مزاجی گرامی ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج کیسے ہیں حضرت ہاں آپ جی، کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ بتائیں کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا احسان۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہوں گا، الحمدللہ، آپ بتائیں جنہاں کا جناب کیسے پاکستان حیدرآباد باقی۔ جی الحمدللہ، میں بھی پروردگار کا احسان ہے۔ حضرت آج ہمارا موضوع جہاد باللسان کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پر تذکرہ کریں، اور جہاد کی بھی قسمیں ہیں جس کے اندر سے ہم نے انتخاب کیا جہاد باللسان، چونکہ جہاد کے لیے کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں تھوڑا سا تذکرہ فرمایا ہمارے دیکھنے والوں کو، ناظرین اور سامعین کو۔ جی حضرت، آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی آپ بالکل، آپ کی آواز جی مجھے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، تذکرہ کریں موضوع کے حوالے سے، جو آج کا ہمارا موضوع کا انتخاب کیا گیا اقرا کی نشریات میں، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں، پھر انشاءاللہ ہم تمام ناظرین کی جانب سے بھی سوالات لے لیں گے، اور انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ آج اس کا تعارف پیش کر دیں موضوع کا۔ انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ جہاد لفظ جہادہ سے نکلا ہے، جس کا معنی کوشش کرنے کے ہے۔ صحیح۔ کوشش کرنا، جب ایک محنتی طالب علم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عربی زبان کے اندر اس حضرت آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے عقل۔ حضرت آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے۔ اچھا، اب آواز کا مجھے بتایا، بہتر ہے آواز؟ جی اب بہتر ہے آواز، اب پہنچ رہی ہے اچھا آپ جی، کی تو آواز۔ جہاد کے بارے میں بات کر رہے تھے جی کہ بالکل۔ جہاد کی بات میں نے واضح کیا، سامعین تک پہنچا ہوگا انشاءاللہ۔ تو جہاد کا جی لغوی معنی کوشش کرنا، اور اصطلاحی معنی یہ کہ کوشش، ایسی کوشش کہ دو باتیں جس کے اندر آ جائیں۔ پہلی بات، اللہ رب العالمین کا نام بلند ہو، اور دوسری بات
کہ ایسی کوشش جس کے اندر ظالم کے ہاتھ کو روکا جائے اور مظلوم کی معاونت کی جائے، تو یہ جو کوشش ہے یہ جہاد کہلاتی ہے۔ اب اس جہاد کی پھر اقسام بیان کی گئی ہیں، جس طرح ابھی ایک آیت دورہ قرآن چل رہا تھا تو بارہا یہ آیت گزری، اس موقع پر گزری تو چیزیں یاد تازہ ہو جاتی ہیں۔ تو سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ نے کافروں کی اتباع نہیں کرنی، کافروں کی اطاعت نہیں کرنی، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور آپ نے ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور بڑا جہاد۔ اچھا، یہ جو موقع ہے یہ سورت مکی دور کے اندر نازل ہوئی، اس موقع پر جہاد فرض نہیں ہوا تھا۔ تو اب یہاں پر جو جہاد کا حکم ہے وہ جہاد قرآن مجید کے ساتھ، اور ہم تفسیر طبری اٹھا کر دیکھیں اور دیگر مفسرین کو جب ہم پڑھیں گے تو یہاں پر اس آیت سے انہوں نے مراد قرآن مجید کے ساتھ ہی جہاد لیا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا، اور دیگر جب ہم قرآن و سنت کے نصوص کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جہاد کی کچھ اقسام ہیں۔ پہلا جہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ جہاد کرنا، اسلحے کے زور کے اوپر جہاد کرنا، یہ جہاد سب سے افضل ہے، جس کی بے تحاشا فضیلت احادیث کے اندر وارد ہوئی ہیں کہ فرمایا کہ جو شخص اونٹنی کا دودھ دھونے کے باقدر بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جہنم کی آگ اس کو حرام کرتا ہے۔ اور اسی طرح فضیلت بیان ہوئی کہ جو بندہ اللہ کی راہ کے اندر اسلحے والا جہاد کر رہا ہے، جہاد بالقتال کر رہا ہے، جہاد بالسیف کر رہا ہے، قتال والا جہاد کر رہا ہے، تو جیسے ہی ابھی وہ راہ کے اندر پہنچا ہے، ابھی اس نے حملہ شروع نہیں کیا ہے، لیکن اس راہ کی غبار، اس میدان کا غبار اس کی ناک میں جیسے ہی پڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت زیادہ فضیلت کا جہاد۔ اب اس کے ساتھ پہلی قسم ہو گئی جی جہاد بالسیف، تلوار والا، اسلحے والا جہاد۔ صحیح۔ اس کے بعد باری آتی ہے جہاد باللسان، اپنی زبان کے ذریعے جہاد کرنا۔ زبان کے ذریعے جہاد کرنے کا مقصد و معنی یہ کہ انسان تقریر کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے اور اپنے زبانی احتجاج کے ذریعے اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرے، اللہ رب العالمین کی دین کے اندر اپنا کردار ادا کرے، اور اسی طرح جو مظلومین ہیں ان کے حق کے اندر آواز اٹھائے اور ظالموں کا قلع کما کرے، یعنی کہ اپنی زبان کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے اور اپنی تحریک کے ذریعے اس میں کردار ادا کرنا ہے۔ جہاد باللسان ہو گیا، جو کہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ جی جی۔ اس طرح جہاد کی ایک تیسری قسم جہاد بالقلم ہے، کیا کے ذریعے، جہاد باللسان میں تقریر کے ذریعے، اور دوسرے کے اندر آپ تحریر کے ذریعے آپ کام کرتے ہیں۔ بعض احباب نے جہاد باللسان اور جہاد بالقلم کو ایک ہی شمار کیا تاکہ یہ ایک قسم ہے کہ دونوں کے اندر رد ایک ہی انداز سے ہو رہا ہے، ایک میں تحریر اور تقریر۔ تو بعض ایک ہی شمار کی، بعض نے اس کو الگ الگ قسم شمار کیا کہ قلم کے ذریعے، تحریر کے ذریعے آپ ان کے اوپر آپ کتابیں شائع کریں، کالم ان کے اوپر لکھیں، آپ لوگوں کو اس حوالے سے معلومات فراہم کریں، اویئرنیس آپ نے لوگوں کو دینی ہے، لوگوں کے اندر جذبہ بیدار کرنا ہے، تو قلم کے ذریعے آپ نے جہاد کرنا ہے۔ اسی طرح ہم آ جائیں چوتھی قسم تھی جہاد بالمال، مال کے ذریعے جہاد کرنا، کہ جہاد جو لوگ جہاد کر رہے ہیں، مجاہدین اللہ کی راہ کے نکل رہے ہیں، یا جو لوگ جہاد بالقلم یا جہاد باللسان کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مالی معاونت کرنا۔ کہ ظاہر سی بات ہے جب انسان اللہ کی راہ کے اندر کوششیں کرتا ہے، اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، تو اس کے اخراجات ہیں یا اس کے پیچھے جو اہل و عیال موجود ہے، ان کی دیکھ ریکھ ہے، ان کی دیکھ بھال ہے، تو ان کے لیے ان کے امور بہتر انداز میں چل سکے، اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ ان کی مالی معاونت کرے اور ان کی مدد کرنا، اور اللہ کی راہ کے اندر اپنے مال کو خرچ کرنا۔ ظاہر سی بات ہے اسلحے کے لیے مال درکار ہے، یا جب آپ قلم اور تقریر کی بات کر رہے ہیں، وہاں بھی جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے علمی وسائل اچھے خاصے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر میں کسی فتنے کا رد کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے کتابیں ہیں اور دیگر جو عوامر ضروریاں ہیں، ان کی کوسٹ بہت زیادہ ہے، تو ایک شخص کے لیے ان چیزوں کو ارینج کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کے ساتھ معاونت
اور ہر اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا جہاد بالمال کہلاتا ہے. صحیح. اچھا ایک اور سوال کرنا چاہوں گا میں یہاں پر معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ جو جہاد کی قسمیں بتائی گئی ہیں تو یہ جہاد کی قسمیں ہمیں بتائی گئی ہیں, آپ نے بتائی ہیں بہت اچھے طریقے سے, بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو واضح طریقے سے بتایا. اب جو کہ ظلم و ستم ہو رہا ہے فلسطین میں, تو یہ جو جہاد کی قسمیں بتائی ہے ان میں سے کون سا جہاد کیا جائے کہ جو مظلوم جو جی بالکل سے میں پہلی بات کے اندر ایک آخری پوائنٹ مکمل کر کے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. صحیح بالکل نفس کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آخری جی بالکل کہ انسان کردار کو مارے اور اپنا جو ایک اس کے اندر نفس امارہ اس کے اندر موجود ہے جو اس کو برائی کی طرف, اس کے خلاف انسان جہاد کرے اور اپنے کردار کو ایسا بنا دے جس طرح اللہ رب العالمین کے ساتھ مطلوب ہے. اچھا جی, اس وقت فلسطین کے حالات بہت زیادہ ناساز ہیں اور ایک بہت ہی بڑا اور ایک گمبھیر معاملہ امت مسلمہ اس وقت فیس کر رہی ہے. بالکل. تو اس حوالے سے کئی چیزیں ہیں, اور جہاں تک اگر میں اپنا ایک نقطہ نظر پیش کروں تو دیکھا جائے تو اس وقت جہاد بالسیف کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ مذاکرات, کیونکہ ہمارے یہاں پر جب عالمی سطح کے اور معاملات اٹھائے جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ یہ بات خود ہی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو ریلیف دینا یا مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنا اس حوالے سے کوئی کسی بنائی نہیں جاتی ہے, بلکہ مسلمانوں کا خون نہایت سستا ہو چکا ہے اور مسلمانوں کے بہتے لہو سے چشم پوشی کر لی جاتی ہے اور ان کے حوالے سے خاصی پالیسی یا خاصا قدم نہیں اٹھایا جاتا ہے. تو اب جو موجودہ حالات ہیں اور ویڈیوز آپ بھی موصول کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے بھی آ رہی ہیں کہ کس طرح بالکل ہی کم سن اور شیر خوار بچوں کو کسی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے. بالکل. اب واقعی میں اس بات کی ضرورت ہے کہ جہاد اس سیف ہو اور اسلحے کے زور کے اوپر جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو سبق سکھایا جائے اور ان کو پیچھے دھکیلا جائے. چونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں, نوجوانوں کو ایک خاص پیغام کہ یہ جو موقع ہے اس وقت نوجوان طبقہ جذبات انسان کی ظاہر سی بات ہے, جب ویڈیوز دیکھتے ہیں تو رونا آتا ہے اور بالکل یعنی کہ بہت ہی انسان کے اندر جذبات اور بہت ہی احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو اب ایسے موقع پر جب جہاد کا معاملہ ہے, جہاد بالسیف کا معاملہ ہے, تو نوجوان طبقہ جذبات کے اندر آ کر اور اپنے احساسات کو ایک غلط رخ دیتے ہوئے کچھ ایسی تنظیموں کے ساتھ جڑ جاتا ہے جو کہ ان کو صحیح سمت کی جانب لے کر نہیں جا رہی ہوتی. تو اس کے اندر ہم پیشہ منہج بنا لیں, ایک بات سمجھ لیں کہ جہاد جب بھی کیا جائے گا وہ حاکم وقت کی پکار کے اندر, اور حاکم وقت جب اس بات کا حکم دے گا اس کے بعد ہی جہاد بالسیف کیا جائے گا. جب عمران خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں یا جو ہمارے وزیر دفاع ہیں کا وہ دعویٰ کریں یا جب وہ اس بات کا اعلان کریں کہ اب جہاد کے لیے نکلنا ہے اور ہر شخص کمر بستہ ہو کر اللہ کی راہ کے لیے نکلے, تو یہ موقع ہے کہ ہر شخص رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو اللہ کی راہ کے اندر پیش کرے. لیکن حکومت وقت کے اعلان کے بغیر اپنے طور پر پرائیویٹلی طور پہ یہ کام کرنا یہ درست نہیں ہے. جو نوجوان اس طرف فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں اور بجائے اس کے کہ وہ مصلحت یا وہ صلح کی طرف جائیں, وہ بہتری کی طرف جائیں, فساد کے شکار ہو جاتے ہیں. صحیح, ٹھیک, بہت بہترین انداز میں بتایا آپ نے. اور آج جو آخری آپ کی وہ رہ گئی تھی کہ ایک جہاد کی ایک قسم رہ گئی تھی, اس پر بھی تھوڑا سا تذکرہ کر لیں. جہاد بن نفس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ میں نے بات کی کہ نفس کا جہاد نفس کے حوالے سے انسان اپنے کردار کو درست کرے. اور یہاں پر ایک اور بات کہ جہاں پر جہاد بالسیف کی میں بات کر رہا تھا کہ تلوار والا جہاد, تو اس تلوار والے جہاد کی اب ہمیں اجازت نہیں ہے. تو اب ہم یہاں پر کیا کردار ادا کریں؟ ظاہر سی بات ہے کہ بہت زبردست بات. اب ہم چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے کچھ کام کریں, تو اب جہاد بالسیف کی حکومت کی طرف سے بھی ہمیں اجازت نہیں ہے. تو ہمیں حکومت کی بات کو ماننا ہے اور حکومت
کے خلاف ہم نے نہیں جانا ہے. تو اس موقع پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نوجوانوں کو اس حوالے سے اویئرنیس دیں, نوجوانوں کو اس حوالے سے پیغام دیں کہ مسجد اقصیٰ کی بیسیکلی تعریف کیا ہے, ہم کیوں مسجد اقصیٰ کے لیے اس قدر جذباتی ہیں, مسجد اقصیٰ کے ایشو کے اوپر ہم کیوں اتنا تڑپ رہے ہیں, کیوں ہمارے لیے اتنا اہم ایشو ہے, اس کی وجہ کیا ہے. تو نوجوان طبقے کو اس بات کی آگاہی دی جائے. آپ جس طرح آپ نے یہ مجلس کا انعقاد کیا, اس طرح آن لائن مجالس ہے یا ہے یا جس طرح تعلیمی ادارے ہیں, ان کے اندر بھی اس طرح باقاعدہ ایک اہتمام کیا جائے کہ مسجد اقصیٰ کے متعلق پہلے بتایا جائے کہ مسجد اقصیٰ ہے اس کا احاطہ کتنا ہے. ہمارے یہاں پر ابھی تک وہ جو سونے کا جو گنبد ہے جس کے اوپر سمجھے کہ سونے کا رنگ جو گولڈن کلر جس کے اوپر ہوا ہوا ہوتا ہے, اس کو سمجھا کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے. اور کچھ جو ہے صرف مسجد اقصیٰ کا گنبد دکھاتے ہیں جو کہ ہلکا سا سبز محسوس, تقریباً ایسا ہی رنگ ہے اس کا, یا گرے رنگ ہے, ایسا ہی رنگ ہے, تو وہ دکھاتے ہیں کہ جی یہ مسجد اقصیٰ ہے. در حقیقت مسجد اقصیٰ وہ پورا ایک احاطہ ہے, یہ پورا ایک احاطہ ہے. آپ جب دیکھیں گے تو پورا احاطہ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو یہ مسلمانوں کا تیسرا حرم ہے, یہ مسلمانوں کا تیسرا حرم ہے, اور یہ ایک غیرت کا تقاضا ہے مسلمان کے لیے کہ ظاہر سی بات ہے جس طرح مسجد حرام خانہ کعبہ ہمارے لیے مقدس ہے, جس طرح مسجد نبوی ہمارے لیے مقدس ہے, اسی طرح ہمارے لیے مسجد اقصیٰ مقدس ہے. جس طرح ہم ان مقامات پر کسی غیر مسلم کا تسلط برداشت نہیں کر سکتے یا ان کا وہاں پر کسی قسم کا کوئی قیام یا ان کی حکومت وہاں برداشت نہیں کر سکتے, اسی طرح مسجد اقصیٰ کے لیے ہمارے دلوں کو دھڑکنا چاہیے, اور وہ بھی ہمارا حرم ہے. جس طرح وہ مقدس مقامات ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ دجال اس طرح مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا, مدینہ منورہ کے داخل نہیں ہو سکتا, اس طرح وہ مسجد اقصیٰ کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکے گا. تو یہ نہایت مقدس مقام ہے ہمارے لیے. تو یہ اویئرنیس لوگوں کے سامنے, نوجوانوں کے سامنے پیش کی جائے, اس کی تاریخ سے آگاہ کیا جائے کہ اس کی تاریخ, اس کا مقصد کیا ہے, اس میں اس کے اجر و ثواب سے. یہ انبیاء کی سرزمین ہے, انبیاء کرام کی ایک کثیر تعداد یہاں سے وابستہ رہی ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں نوجوانوں تک منتقل کرنی چاہیے. اور ہمارے یہاں پر ایک طریقہ کار کے جو لوگ, عجیب بات ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں کچھ نوجوان بھی اس مسئلے کے اندر اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں, یار اسرائیل ہر مسجد اقصیٰ تو مانگ رہا, اس کو دے دیا جائے. بات یہ کہ یہ بڑا ہی ایک اور ایک ایمانی جذبہ ہے اور ایمانی غیرت ہے کہ یہ کسی بھی اس کے اندر مصلحت ہو ہی نہیں سکتی ہے اس کے اندر کہ یہ ان کو دے دیا جائے. بات درست نہیں ہے. صحیح, ٹھیک. تو یہ جو آپ نے اتنے بہترین انداز میں گفتگو کی, بہت بہترین انداز میں, اور ہماری سماعتوں نے یہ سنا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے کوئی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے کہ جو ہے وہاں پر ظلم و ستم کیا, اس طرح سے کوئی بات نظر آتی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے کہ دجال وہاں پر پہنچ نہیں سکے گا اور اس موقع پر بھی یہ جگہ مقدس ہوگی اور اس جگہ کا قیام اس وقت تک ہوگا. تو اس سے قبل اس جگہ کا ڈھایا جانا اس طرح کا ہمیں کوئی بات نہیں ملتی ہے. البتہ یہ جو معاملات ہیں یہ ایک مسلمان کی غیرت کو جھنجھوڑ رہے ہیں, اور سب سے اہم چیز یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک عالمی جنگ تو ہونی ہے اور پھر ان یہودیوں کو چن چن کے قتل کیا جائے گا کہ اللہ کے نبی کریم کے حدیث مبارکہ کہ ایک یہودی اگر کسی پتھر کی وجہ چھپے گا, کسی دیوار کی وجہ چھپے گا, تو وہ دیوار اور پتھر ہی آواز لگا دے گی کہ میرے پیچھے یہودی ہے, یا مسلمان آ جائے اس کو جو ہے قتل کر دے. تو ایک بڑی ہی سخت قسم کی لڑائی ہونی ہے. اب یہ وقت ہے یا آئندہ وقت آئے گا, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہوگا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی جہاں تک بات ہے تو بعض احباب نے اس کو جوڑا ہے مسجد اقصیٰ کے ساتھ, جبکہ اس طرح کی کوئی صحیح روایت بات موجود نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ کے اوپر آپ کا نزول ہوگا. البتہ آپ یہودیوں جب آپ آئیں گے تو دجال کو ختم کریں گے, یہودیوں کا تسلط ختم کیا جائے گا, یہودیوں کو تیز کر دیا جائے گا, لیکن آپ کا نزول وہاں پر ہوگا. اس پر حوالے سے ہمیں کوئی روایت صحیح نہیں ملتی. آپ کا نزول ہے وہ دمشق شہر کے اندر, یہ روایت یاد آ رہی ہے دمشق شہر کے اندر آپ کا نزول ہوگا. اور میں فرسٹ ایئر کی اردو پڑھا رہا تھا, اس کے اندر بھی
ابن عشاء صاحب کا ایک مضمون ہے, انہوں نے لکھا ہے دمشق شہر کے حوالے سے, انہوں نے وہاں پر لکھا ہے کہ میں نے وہاں پر وہ مینار بھی دیکھا, وہاں مینار موجود ہے جس کے متعلق روایت ہے کہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوگا. تو یہودیوں کا جب تک معاملہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی کافی یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور یہودیوں کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں, اور بات تو یہ کہ بلا وجہ ہمارے پڑوس کے اندر موجود انڈیا بھی یہود کی حمایت کی, اسرائیل کی حمایت میں بات کر رہا ہے. تو باہر کے جہاں تک عیسائیوں کا تعلق ہے یہودیوں کے ساتھ, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو اس موقع پر تو یہودیوں کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ انبیاء کرام کو بڑی کثیر تعداد کے اندر شہید کرنا اور انبیاء کرام کے اوپر. تو یہ پہلے عیسائی یہودیوں کے ماتحت رہے اور یہودیوں نے بڑا ظلم و ستم ان کے اوپر کیا. تو جب 300 عیسوی کی میں بات کر رہا ہوں, 300 عیسوی کے صاحب قسطنطین وہ جب اقتدار کے اندر آئے ہیں اور عیسائیت کو جب ایک سرکاری مذہب کے طور پر قبول کیا گیا, اس کے بعد جا کر عیسائی پاور کے اندر آئے ہیں اور عیسائیوں نے شروع سے لے کر آخر تک, اور انہوں نے بڑے ہی کثیر تعداد کے اندر یہودیوں کو قتل کیا اور یہودیوں کے بڑے مظالم اٹھائے. بلکہ جب ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں نے تو یہودیوں کے ساتھ ایک اچھا رویہ اختیار کیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے ہیں تو یہودیوں کے ساتھ آپ نے مواخات کی ہے, یہودیوں کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا اور یہودیوں کو ایک عزت اور ایک وقار دیا. لیکن جس طرح قرآن نے بیان کیا کہ یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں اور اللہ رب العالمین کے عذاب کو پر مدعو کرنے والے لوگ ہیں, تو انہوں نے انبیاء کرام کے ساتھ بھی اس طرح بدعہدیاں کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ان لوگوں نے اس طرح کی زیادتیاں کی. پھر اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ جب اچھا رویہ رکھا, ان کو مدینے کے اندر یہ موجود ہے, ان کے ساتھ ایک اچھا جذبہ اور ایک مساق مدینہ کا قیام جو آیا اور ان کے ساتھ اچھا اور ایک روا سلوک رکھا گیا. لیکن انہوں نے اس دور سے ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے آپ کی شان کے اندر اور آپ کی ذات کی ٹھیک ٹھاک دشمن تو پہلے ہی تھے یہ لوگ, تو آپ کے کا بھی ان لوگوں نے بارہا ارادہ کیا. جب ادھر معاہدہ ہوا ہے کچھ وقت کے بعد آپ وسلم پر انہوں نے چکی کا پارٹ پھینکنے, بڑا پتھر پھینکنے کی انہوں نے بالکل اس طرح سے بہت سارے ظلم سنے ہیں, کر دیا, وہاں سے آپ کو محفوظ کیا گیا. پھر غزوہ احزاب کے اندر انہوں نے بدعہدی کی, حتیٰ کہ آخری وقت تک جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ اس سال کا جب قریب آ رہا ہے, اس سے قبل ایک یہودی خاتون نے آپ کی دعوت کیا, ہم نے دعوت کو بھی قبول کیا, دعوت کو بھی قبول کیا. کتاب ہونے کی حیثیت سے ان کو اہمیت دی گئی, ان کو عزت دی گئی, لیکن ان کا وہ کردار جو کہ ہمیشہ سے چلا ہوا آ رہا کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیلیوں کو بہت سارے تذکرات ان کے ہیں, لیکن یہ کہتے رہے کہ ہم قابل ہی نہیں ہیں اس کے. تو باہر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی, آپ گئے ہیں, لیکن جس خاتون نے دعوت دی اس نے زہر بھی کھانے کے اندر ملا کر دے دیا. تو اس طرح کا طریقہ کار ان لوگوں کا رہا, اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی تکلیف پہنچانے کے اندر یہ لوگ آگے رہے. مسلمانوں نے ان کے ساتھ ایک اچھا رویہ رکھنے کی کوشش کی اور ان کے ساتھ ایک جو ایک روا سلوک ہوتا ہے, ایک رواداری والا سلوک ہوتا ہے, وہ رکھنے کی کوشش کی, لیکن یہ لوگ باز نہ. اور جو آج عیسائی ان کے ہمدم کھڑے ہو رہے ہیں تو ان کے اپنے ذاتی دنیائی مفاد ہے, جبکہ تاریخ پوری موجود ہے. انہوں نے یہودیوں کو بڑا ہی کثیر تعداد کے اندر قتل کیا اور یہودیوں کی بڑے ہی زور و شور سے نسل کشی ان لوگوں نے کی ہے. صحیح. اچھا, ایک اور سوال میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے کہ قرآن کریم میں اسرائیل کا ذکر ہے, بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے, اور اگر یہ ایک عام مسلمان کی بات کی جائے, اگر وہ اس کو نعمت عطا کر دی جائے پروردگار کی نعمت, اور تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے. تو یہاں کیا معاملہ تھا کہ حضرت وہ جو اسرائیل کی قوم تھی ان پر اتنی ساری نعمتیں نازل ہوئیں, پھر بھی انہوں نے ناشکری کی, کیا وجہ تھی اس کی؟ اچھا جی, دیکھیں جب اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر نعمتیں نازل کی ہیں تو انسان کی ایک عادت ہے, ایک فطرت انسانی ہے کہ جب اس کے اوپر انعامات کیے جاتے ہیں, انعامات کی بوچھاڑ اس کے اوپر ہوتی ہے, تو اس کے اندر ایک شر کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے. جس طرح ہم نے اکثر امیروں کو بگڑے ہوئے ہی دیکھا ہے, اللہ ماشاء اللہ. تو یہ چیز کہ جب انسان کے پاس نعمتوں
कसरत होती है तो वो राह रास्त से भटकना शुरू हो जाता है। तो इनके सही ऊपर नेमतों की बहुतात रही, तो अल्लाह सही रब्बुल आलमीन की ज़ात बंदे से ये तकाज़ा करती है कि जब तुम्हारे पास नेमत है तो तुम शुक्र अदा करो, और सही शुक्र अदा जब तुम करोगे तो मैं और मजीद अदा किया जाएगा मेरी नेमतों के साथ, तुमने कुफ्र नहीं करना। बारहा इस बात की बिल्कुल तंबीह की गई है। बिल्कुल बिल्कुल कुरान करीम में इसकी तंबीह की गई है। नेमतों आ जाने के बाद इन्होंने फिर उन नेमतों का एक नाशुक्री करना शुरू करी, और सही जो नेमतें मिल रही हैं, रहमतें मिल रही हैं, अंबिया कराम की मौजूदगी की वजह से मिल रही है, क्योंकि इनके अंदर तो कुल्ला बिल्कुल महला के बेशक एक नबी फौत होता था, दूसरा नबी फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन भेज दिया करते थे। तो नबी की मौजूदगी ही बाइस बरकत थी। तो जब ये लोग बेशक मसाइल के होते हैं, अजाब का शिकार होते हैं, तो फौरन दुआ करते हैं कि अल्लाह कोई नबी भेज दे। कि बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल कोई बकरा के अंदर हम किस्सा तालुत जालूत पढ़ते हैं, तो बिल्कुल वहां बिल्कुल पर इसी तरह बहुत बड़ा गैप आ गया है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, कोई नबी के दरमियान नहीं आया, तो ये लोग बड़े परेशान रहे और बड़े मसाइल से दो चार हुए। तो अब इन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर यही दुआ की कि अल्लाह कोई नबी भेज दे, हमारे दरमियान कोई नबी भेज दे, कोई नबी भेज दे। तो जब इनके दरमियान नबी भेजा गया तो नबी के आ जाने के बाद एक अरसे तक ठीक रहते हैं, तो उसके बाद अपनी पुरानी बुराइयों के अंदर, अपनी पुरानी खवास्तों के अंदर ये मशगूल हो लोग जाते हैं। हो जाते हैं। तो यही चीज बिल्कुल के नेमतों की बहुतात के बावजूद बजाय से कि वो शुक्र करना चाहिए था, अल्लाह रब्बुल बिल्कुल आलमीन की नेमत हर दफा ही इनकार किया, अल्लाह की नेमतों का कुफ्र इन लोगों ने किया। सही सही। अच्छा एक और सवाल करना चाहूँगा मैं यहाँ पर। आपने कहा कि यहूदी और ईसाई एक जैसे हो गए अभी इस वक्त, और कुरान के हवाले से अगर हम कुरान पर नज़र डाली जाए तो यहूदी और ईसाइयों पर परवरदिगार सूरह बकरा में फरमाता है वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। तो ये आपस में क्या है, मतलब एक जैसे हैं या नहीं, या ईसाई और यहूदी एक जैसे एक दूसरे को मानते हैं या नहीं, या अलग अलग हैं? बिल्कुल आपकी बात अच्छा सवाल है आपका। तर हकीकत बात यह है कि कुरान हकीम ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि यहूद सही ईसाइयों कुछ नहीं समझते और नसारा ये ईसाई ये यहूदियों कुछ नहीं समझते। और ये सही हकीकत बात, जब हम अहदनामा जदीद इंजील का जो मुताला कर लें तो जी जी उसके जी अंदर हमारे सामने ये बात आती है कि यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, कि ईसाई कौम तो बाद में, उन्होंने जो पैगंबर हैं उनको ही सही मकाम नहीं दिया और उनके कत्ल के दर पे हो गए। तो आप अलैहिस्सलाम के रफ़े आसमानी के बाद, आसमान पर बुलंद हो जाने के बाद, फिर सही जो शागिर्दान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे उनके साथ इनकी बड़ा एक दर्दनाक सलूक रहा है। तो सही ये तो अभी तक अपने उस मसीह की तलाश के अंदर है। हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जात पर उनको तस्लीम करना चाहिए था, लेकिन तस्लीम नहीं किया। सही आखिरी चांस ठीक इनके पास यही था कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम कर लें, ये तस्लीम नहीं किया। तो अभी भी अपने उस मसीहा की तलाश के अंदर है जो कि दज्जाल की सूरत में आएगा। तो सही ये बिल्कुल एक मुतजाद मज़ाहिब हैं। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो एक मुसलमानों का नजरिया है वो यही है जी कि जी आप जो पैदाइश वो मौजज़ाना है, मुसलमान मौजज़ाना पैदाइश को ही मानते हैं। जी इसी तरह ईसाई भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना पैदाइश को मानते हैं कि आप बगैर वालिद के पैदा हुए हैं। इसके सही बरक्स जो यहूदी हैं वो नऊज़ बिल्लाह व अस्तगफिरुल्लाह वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना पैदाइश को तस्लीम नहीं करते, बल्कि वो सही। आपको नऊज़ बिल्लाह व अस्तगफिरुल्लाह एक जिना की औलाद तस्लीम करते हैं, और अल्लाहु अकबर आप नाउज़ु बिल्लाह खैर का कलीमा वो लोग नहीं कहते। तो इस अस्तगफिरुल्लाह। कदर कह सकते हैं कि मुतजाद ये दोनों मज़ाहिब हैं, लेकिन आज अगर ये हमारे सामने एक हुए हैं तो ये इनकी बाहमी एक दुनियाई मफाद इसके पीछे बिना है। इसके अलावा सही मजहबी तौर पर ये एक दूसरे के मुतजाद है। और वैसे सही तो अगर हमसे कोई ईसाई यहूदियों की जी तो मज़ाहिर तो तायद कर दे, लेकिन उनका इल्मी तौर पर और दिल के अंदर उनके लिए वो नफरत और बुरे ख्यालात ही रखता है। सही सही। बहुत अच्छे अंदाज में आपने इसको तस्करा किया, और यकीनन नौजवानों को, हमारे जो आज के नौजवान, यानी कि मैं भी नौजवान में भी शामिल हूँ, तो यकीनन हम तक ये बात, मुझ तक ये बात सही तरीके से आपने ये पहुँचाए, और यकीनन हमारे तमाम सामाईन और नाज़रीन जो नौजवान नस्ल है उन तक भी ये बात
صحیح طریقے سے پہنچی ہوگی. تو ہمارا پروگرام کا یہی اختتام ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا یہاں پر آپ سے آخری جو ہے پیغام لے لوں, اور جو کہ فلسطین میں ظلم و ستم ہو رہا ہے, تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے, اس طرح سے جو ہے کیونکہ آپ نے بتایا کہ حکومت کی طرف سے منع ہے, چونکہ جہاد بالسیف کا آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ جہاد بالسیف نہیں کر سکتے, تو ابھی ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے. آخری پیغام کے ساتھ اس پروگرام کو یہیں ختم کریں گے. جی بہت شکریہ جی, آپ کی محبت ہے جی, آپ جو ہے گفتگو کا موقع دیتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ جی بالکل حضرت, آپ جو ہے ہم آپ کے شاگرد ہیں, ہم سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ جب یہاں پر اس طرح سے لائیو آتے ہیں, اس طرح سے تمام ناظرین و سامعین اور حاضرین آپ کو دیکھتے ہیں, تو یقیناً ہمارے دل سے ایک دعا نکلتی ہے آپ کی, اور یقیناً دعا یہی ہوتی ہے کہ پروردگار آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے. تمام کی یہی دعا ہوتی ہے, میری بھی یہی دعا ہوتی ہے, اور خاص آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ ہمیں پروردگار مزید نعمتوں سے مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہم سب کی تمام کوششوں کو قبول و منظور فرمائے. چلیے نوجوانوں کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں پروگرام کے اندر بھی کی جی کہ نوجوان طبقہ اپنے جذبات کو غلط سمت کی طرف جانے نہ دے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس حوالے سے جو ایک جذبہ ہے, کیونکہ آج ہماری نسل کے اندر مسجد اقصیٰ کے متعلق جو جوش ہیں وہ مٹتے جا رہے ہیں. تو نوجوان نسل کو, جو ہمارے جو ابھی نسل بڑھ رہی ہے, جو بچے ہیں, اگر ہم استاد کی صورت کے اندر ہیں, والدین کی صورت کے اندر ہیں, تو اپنے بچوں کو مسجد اقصیٰ کے متعلق ہم نے آگاہی دینی ہے, ان کو بتانا ہے, اور ان کو اسلامی غیرت سکھانی ہے کہ اسلامی غیرت اور اسلامی بالکل. آج شام کی بات ہے کہ میں ایک ویڈیو اس نے سال کی, تو اس کے اندر ایک یہودی اسکول کا وہ ایک لیکچر تھا, اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس طرح تربیت دی جا رہی تھی, کس طرح ان کی ذہن سازی کی جا رہی تھی, اس کا بڑا فقدان ہے. وہ کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, اور ہم اس بات کے اندر بہت ساری باتوں کے اندر ہم اسلام مخالف باتیں کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو ابھی یہ بھی ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ جی تلوار والے ہیروز کا ذکر نہ کیا جائے, بلکہ انسانیت والے ہیروز کا ذکر کیا جائے, جبکہ بات صرف یہی نہیں ہوتی. انسان کو جہاد بالسیف کا بھی وقت آتا ہے, اور انسان کو اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. تو یہ بھی یہ حقیقی طور پر ہمارے ہیرو ہے. خالد بن ولید ہمارے ہیرو ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محمد قاسم ہمارے ہیرو ہیں, سعد یوسف ہمارے ہیرو ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے کردار ادا کی اسلامی تاریخ کے اندر, جہاں مسجد اقصیٰ کی ہم اہمیت کو بتاتے ہیں, وہاں ان جو مسلمان ہیں ان کی تاریخ کو ہم پڑھیں, اور ان کے کردار کو ہم اپنے نوجوان نسل اپنے بچوں تک پہنچائیں, تاکہ ان کے دلوں میں اسلامی غیرت پیدا ہو, اور اسلامی کے متعلق ہمیں آگاہی. آمین. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ کی قیمتی وقت کا. آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. جناب پاکستان باپ کی جانب سے خوبصورت بزم سجائے, اور اس کے اندر آپ نے بہت ساری علمی باتیں کی. یہیں اختتام ہوتا ہے ہماری نشریات, اقرا کی خصوصی نشریات کا. اپنے مہمان ابو دجانہ شیخ اور حافظ محمد سفیان خلجی کو دیجیے اجازت. زندگی نے اگر وفا کی احساس سے برقرار رہی, انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ, نئی نشستوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.